احمد رضا قصوری کے والد کی کوئی دشمنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھی۔ جب نواب محمد احمد خان کا قتل ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ قتل ہوتا ہے تو سنائپر نے مارا ہے۔ مولوی مشتاق تھے نا مین آدمی، وہ بہت وینڈکٹیو آدمی تھے۔ ان کا فون مولوی مشتاق کے چیمبر میں نصب کیا گیا۔ اگر بھٹو صاحب کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر ضیاء الحق جو ہے ان کی موت یقینی ہے۔ The person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. But that does not make him or anybody else above the law. بھٹو صاحب جب برسر اقتدار آئے تو وہ مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ فوج کو شکست ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی کوئی بھٹو صاحب نے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ احمد رضا قصوری کوئی پسند کرے یا نہ کرے، پاکستان میں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا شخص تھا جس نے کہا، جب بھٹو نے کہا کہ جو ایسٹ پاکستان جائیں گے وہ ایک ون وے ٹکٹ لے کے جائیں اور جو ہمارے ممبر جائیں گے ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس اعلان کے باوجود ان کے پارٹی کا یہ جو صاحب رضا قصوری صاحب تھے وہ وہاں ڈھاکہ گئے، انہوں نے بھٹو صاحب کے جو حکم تھی اس کی حکم عدولی کی، اس کی مذمت کی۔ احمد رضا قصوری ڈھاکہ گئے تھے اور یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اترے ایک دن تو ان کا بیگ اٹھا کے احمد رضا قصوری کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ وہ کس کے کہنے پہ گئے تھے؟ اب آج کل کی سیاست کرنے والوں کو سمجھ آ گئی کہ کس کے کہنے پر گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی احمد رضا خان قصوری کے والد نواب احمد خان قصوری کو 11 نومبر 1974 کو لاہور کے علاقے شادمان میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ گاڑی میں موجود احمد رضا خان قصوری، ان کی والدہ اور ڈرائیور اس حملے میں محفوظ رہے۔ اس قتل کا مقدمہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کیا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بھٹو کے ایکسپلیسٹ آرڈر کہہ لیں یا ان کی علانیہ خواہشات کے نتیجے میں، یعنی اس کی سیکورٹی گارڈ جو تھے ایک عبدالحمید باجوہ تھا، وہ انچارج تھا مشن کا، ڈپٹی سیکورٹی آفیسر تھا بھٹو کا، DIG، ان لوگوں نے قتل کرایا تھا۔ احمد رضا قصوری کے والد کی کوئی دشمنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی احمد رضا قصوری سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ان کی پارٹی کا ایک رکن تھا اور اس کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے خیالات بہت سارے معاملات پہ نہیں ملتے تھے۔ اصل میں معاملہ تو وہ چاہتے تھے اس کو رضا قصوری کو، کیونکہ وہ بڑا MLA تھا، وہ بہت مخالفت کر رہا تھا، اور اس کے اوپر جو فائل تھی اس پر بھٹو صاحب نے لکھا eliminate him۔ قتل کے فوری بعد بھٹو صاحب نے ہائیسٹ لیول پہ انکوائری کا آرڈر کیا، اور جسٹس شفیع الرحمان لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج تھے، انہوں نے اس مقدمے کی پوری اس FIR کی تفتیش کی اور اپنے رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس مقدمے کا مسٹر بھٹو یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جسٹس شفیع الرحمان تھے جنہوں نے یہ ٹریبیونل بنایا، میں نے ان سے ایک دن اپنے گھر کھانے میں پوچھا، ابھی ضیاء الحق زندہ تھا اور وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، کیا بھٹو صاحب آپ نے اس میں قاتل دیکھے؟ تو جسٹس شفیع الرحمان بڑے ایک آنیسٹ جج گزرے ہیں اس جوڈیشری کے، ان کا بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگنے کے بعد بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں 4 ستمبر 1977 کو گرفتار کر لیا گیا اور بھٹو کو 7 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد بھٹو کو جسٹس احمد صمدانی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں ضمانت مل گئی۔ جس وقت صمدانی نے بیل لی اس وقت ضیاء الحق ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے
ان کو وہاں پہ ایک بقول فیض علی چشتی ایک چٹ پہ لکھ کے دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیل ہو گئی. ضیاء الحق صاحب کو بہت غصہ آیا, وہ برہم ہوئے. انہوں نے جنرل اقبال کو فون کیا لاہور میں کہ ایسا کیوں ہوا, اگر اس کی بیل ہو گئی تو پھر اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا فوری طور پہ. جب بیل ہو گئی تو ان کو فکر پڑ گئی. انہوں نے مولوی مشتاق, جس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا تھا ضیاء الحق نے, بنایا اس لیے تھا کہ بھٹو کو سبق سکھانا ہے. اس وقت چیف جسٹس تھے اسلم ریاض حسین. انہیں فوری طور پر گورنر پنجاب بنا دیا گیا اور ان کو دے دیا گیا مولوی مشتاق کو. ایسے ہی وار زون کا فون مولوی مشتاق کے چیمبر میں نصب کیا گیا, آرمی نے نصب کیا. اس فون سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا آرمی چیف سے, براہ راست رابطہ تھا. یہ گھر پہ بھی لگا تھا اس کے اور ہائی کورٹ کے چیمبر میں بھی لگا. بھٹو کے خلاف مقدمے میں پیش کیے جانے والے وعدہ معاف گواہوں میں فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے, جس میں سے ڈائریکٹر جنرل FSF مسعود محمود کی گواہی بھٹو کے خلاف سب سے اہم ترین گواہی ثابت ہوئی. ایک تو انہوں نے یہ سارے کام بھٹو صاحب کے کہنے پر کیے تھے, اس کا بوجھ بھی ہوگا ان کے اوپر. دوسرا, ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہوگی کہ وہ تمام کارنامے جو بھٹو کو کہنے پہ سیاہ کارنامے انہوں نے سر انجام دیے, ان کا عدالت میں آ کے احترام بھی کریں. چنانچہ انہوں نے ساری باتیں وہ بتائی کہ کس کس آدمی کے ساتھ ہم نے کیا کیا زیادتی کی, اور اس کیس میں جو قتل کا کیس تھا اس میں بھی انہوں نے ساری تفصیلات. میرے خیال میں سب سے جو گواہی تھی جو ثابت ہوئی, جو اس پر منتج ہوئی کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی, اس میں اس کی گواہی جو ہے اس کو کلیدی حیثیت حاصل. ذوالفقار علی بھٹو قطعاً مجھے اس میں قاتل نہیں لگتے. اس کی ایک ثبوت بہت اہم ہے, جو ہائی کورٹ میں پیش ہوئی گولیوں کے خول وہ FSF کے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس ایسے آدمی کو جو شیر کی طرح گفتگو کرتا ہو, اس کو قابو میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہی وجہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ عدالت حکومت نے کیس کا آغاز کیا ہی ہائی کورٹ سے تھا. حالانکہ شروع میں سیشن کورٹ میں عموماً جو قتل کے کیس ہوتے ہیں اس کا پہلے سنوائی سیشن کورٹ میں ہوتی ہے, لیکن حکومت کو اس کا اندازہ تھا کہ کوئی سیشن جج جو ہے وہ فیس ہی نہیں کر سکے گا جو بھٹو صاحب کو. ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ میں جب ٹرائل کیا جا رہا تھا, تاکہ پنجرہ بنائے اور اس کو پنجرے میں بٹھائے, اور جس آدمی نے ٹرائل شروع کیا اس کو یہ اختلاف تھا کہ اس کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. نمبر 2, وہاں وہ جج جو تھے نا, وہ تو مطلب ہے وہ خود ہی ان کا دل کر رہا تھا مولوی مشتاق کا کہ وہ تارا مسیح جو ہینگ مین تھا اس کی جگہ جا کے یہی پھانسی لگائے. جب فیصلہ آیا 3 چارج کا, تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کا فیصلہ ہے تو سزائے موت نہیں ہوتی. اپنے سزائے موت کی بات سن لیں. سزائے موت میں لوگ بعض کا سال انتظار کرتے ہیں ان کی اپیلوں کا. یہاں پہ فوری طور پہ گورنر نے اپیل کی, گورنر سے اپیل چلی محمود ہارون کو چلے گی اور پریزیڈنٹ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا. اگر ایک قتل کا عام کیس ہے, اگر 302 کا ایک عام کیس ہے, پاکستان میں کتنے قتل کے ایسے کیسز ہیں جن کے لیے فوج مداخلت کرتی ہے, جن کے لیے کور کمانڈر فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, جس کے لیے جیل کو فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے, جیل کی برجیوں کے اوپر فوجی تعینات کر دیے جاتے ہیں, اور ایک ایسے آدمی کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ایک فوجی پہ کہ تم نے لمحہ بلمحہ ذوالفقار علی بھٹو کی رپورٹ کرنی ہے. پاکستان میں قتل کے کتنے قیدیوں کے ساتھ فوج یہ کرتی ہے. محمد ضیاء الحق جو تھے جنرل اس وقت, ان کو یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہتا ہے تو وہ میرا اور باقی ساتھیوں کا کلا کما کر دے گا, ہمیں کچل دے گا, اور بدترین ہے. اور وہ انہوں نے, ان کا ماضی بھی یہی تھا کہ بھٹو بہت انتقامی شخصیت تھے, اور انہوں نے ان کو دھمکیاں بھی دی تھی ضیاء الحق, جب کہ دھمکی دینے کا وقت نہیں تھا. ضیاء الحق کو پھر ڈاکٹر مبشر حسن 28 مارچ کو شاید لاہور میں کور کمانڈر جنرل سوارا کے دفتر ملے. اینڈ میں ڈاکٹر مبشر نے جو ریکویسٹ کی ان سے کہ بھٹو صاحب کو چھوڑ دیں, اینڈ میں انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر مبشر کو ضیاء الحق نے جواب دیا
اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے. ہی واز ڈارلنگ آف دی مڈل ایسٹ. مسلمان جو ریاستیں تھے وہ اس کے پرسنالٹی سے متاثر تھے، تو انہوں نے بہت کئیوں نے کہا کہ اس کو معاف کر کے ہمارے پاس بھیج دو. تو جب وہ اس لیول پر چلا گیا تو انہوں نے نہیں کی معافی طلبی، تو بعد میں وہ کیوں کر کے اپنے آپ کو بھیج. انہوں نے کہا میں زندہ رہوں نہ رہوں، میں ہسٹری میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد جب یہ انتخابات کا اعلان ہوا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، تو کچھ دنوں کے بعد ولی خان جو تھے وہ ملے ضیاء الحق صاحب سے. ملاقات وہ ملتے رہتے تھے، مختلف سیاسی باتوں سے پوچھ رہے تھے ابھی کیا کرنے گئے. تو ولی خان نے ان سے کہا، کال بھی کہا کہ دیکھیے قبر ایک ہے، شخصیتیں دو ہے، انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون قبر میں جاتا ہے کون قبر سے باہر رہتا ہے. اب یہ آپ پر ہے. تو ظاہر بات نظر آ رہا تھا کہ اگر بھٹو صاحب کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر ضیاء الحق جو ہے ان کی موت یقینی ہے.